قیامت کے قریب عقل کم ہو جائے گی اور سمجھ ختم ہو جائے گی. کسی بھی معاملے کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا، وہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ ہے کیا معاملہ، اور اس معاملے میں، اس کام میں کیا رائے دینا چاہیے، کیا قدم اٹھانا چاہیے. یہ جو سمجھ ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی اللہ کی انعام، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ سمجھ کم ہو جائے گی انسانوں کی. اس لیے کوئی بھی چیز کو سمجھیں گے ہی نہیں، بغیر سمجھ کے فیصلہ کرتے جائیں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. الفتن لنعیم کتاب ہے، اس کے اندر پیج نمبر 112 پہ یہ حدیث اللہ کے نبی کی لکھی ہوئی ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ عقلیں ختم ہو جائے گی اور سمجھ کم ہو جائے گی. اب آج کے زمانے کے جتنے ایشوز ہے اس کو دیکھیے آپ، کہ جو لوگ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، جو لوگ بیٹھ کے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، کسی کے پاس بیٹھے خاندان کے بڑوں میں، تو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ بھائی بیوی کی غلطی ہے، میاں کی غلطی ہے، کون سی غلطیوں کی بنیاد پر ان میں جھگڑا ہو رہا ہے، کیسی رائے دینا چاہیے کہ رشتہ نبھ جائے. سمجھ کی کمی کی وجہ سے غلط فیصلے کر رہے ہیں. آپس میں جتنے جھگڑے ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، جتنے جو ہے پریشانیاں ہیں، وہ کم سمجھی کی وجہ سے، یعنی سمجھ کم ہونے کی وجہ سے. سمجھ پختہ ہوگی تو پھر فیصلہ بھی صحیح ہوگا آدمی کا. اچھا، ہر معاملے میں سمجھ کی ضرورت پڑتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، دونوں لڑکے آئے یا پھر دونوں میاں بیوی آپس میں کوئی مسئلہ لے کر آئے، آپ فیصلہ کر رہے ہیں. ہمیں خود جو ہے بہت ساری چیزوں میں سمجھ کی ضرورت ہے. کون سا کپڑا خریدنا چاہیے، کون سا نہیں خریدنا چاہیے، سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر. آدمی کوئی بھی چیز خرید رہا ہے، وہاں سمجھ کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ ترکاری خریدنے جا رہا ہے، اس میں بھی سمجھ کی ضرورت ہے کہ بھئی کون سی خریدنا چاہیے، کون سی نہیں خریدنا چاہیے. تو ہر چیز میں سمجھ کم ہونے کی وجہ سے آدمی کو اپنے معاشرتی چیزوں میں مسئلہ ہوگا، سوشل لائف میں پریشانی ہوگی، معاملات میں ڈیلنگز میں پریشانی ہوگی، اور دینی معاملات میں بھی پریشانی ہوگی. سمجھ کم ہونے کی وجہ سے آدمی فیصلہ ہی نہیں کرے گا کہ یہ دین کا یہ حکم میرے لیے بہت اچھا ہے، یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا. یہ سمجھے گا کہ بھئی یہ حکم اپناؤں گا تو میرا نقصان ہوگا. تو ہر چیز میں سمجھ کی ضرورت پڑتی ہے، اور قیامت کے قریب لوگوں کی سمجھ کم ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے. تو سمجھ کو، عقل کو بڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جن چیزوں کو سن رہے ہیں، وہ پاک صاف ہونی چاہیے. دیکھنا، سننا، بولنا بہت اہم رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے. عقل سے اس کا تعلق ہے. دیکھیں گے غلط، سنیں گے غلط، بولیں گے غلط، تو عقل بھی ویسے ہی کام کرے گی. گندی چیزیں دیکھیں گے تو پھر عقل بھی ایسے ہی ختم ہوتی جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ سمجھ بڑھانے کے لیے مقوی غذائیں کھانی چاہیے. یعنی بادام کھائیں آپ، ایسی کوئی چیزیں جس سے عقل کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. ایسی چیزیں کھا رہے ہیں ہم جو بالکل جو ہے جس سے آدمی سست ہو رہا ہے، اور جس میں جو ہے یعنی عقل ہی کام کرنا چھوڑ دے رہی. تو اس لیے ایسی چیزیں کھانا چاہیے کہ جس سے عقل کی جو قوت ہے، سمجھ میں جو جلا پیدا ہونا ہے، زیادتی ہونی ہے، وہ ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ نظر کی حفاظت. نظر کی حفاظت سے بھی عقل جو ہے صحیح ہوتی ہے. اور چوتھی جو چیز ہے، نماز کا اہتمام. اس سے بھی آدمی کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا تعلق ہے کیونکہ مائنڈ جو ہے ریفریش ہوتے رہتا ہے. تو ان چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ ہماری عقل اور سمجھ مضبوط ہو، اور کوئی بھی معاملے میں، کوئی بھی کام میں، کوئی بھی ڈیلنگ میں، کوئی بھی مسئلے میں ہم صحیح فیصلہ کر سکیں، ہم اپنی عقل کو صحیح استعمال کر سکیں، ہماری سمجھ ہمارا ساتھ نہ چھوڑے. تو اس کے لیے کام کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.